بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو ایسا شخص جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے یعنی شک و شبہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا یعنی فائدہ مند دوا کھا پی کر یا بیوی سے ہم بستری کر کے جان بوجھ کر کے روزہ فاسد کر دے تو اس شخص کے اوپر روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی قضا کرنا تو ضروری ہے ہی، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور اس نے جان بوجھ کر یہ جو عمل کیا ہے، جان بوجھ کر کے روزہ توڑا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر قضا کے علاوہ روزے کی یعنی روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ایک روایت تفصیل کے ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آزاد نہیں کر سکتا، اتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو 1 مہینے کی بھی روزے نہیں رکھ پا رہا تھا، یعنی شدت شہوت کی وجہ سے مسلسل 1 مہینے کے روزے بھی جو ہے میں نہیں رکھ پایا، تو 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ تو پھر حضور نے اس سے فرمایا کہ ایک کام کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کہ اگر کوئی روزہ توڑ دے گا رمضان کا، تو اس شخص کے اوپر قضا کے علاوہ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہ کی ایک کتاب ہے جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ بھی ہے، بحر الرائق ہے، فتاوی تاتر خانیہ ہے، مراقی الفلاح ہے، یہ سب جو ہے فتووں کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتاب ہیں۔ ان میں جو ہے یہ صاف عبارت لکھی ہے کہ ومن جامع فی احد السبیلین عامدا فعلیہ القضاء والکفارہ ولو اکل او شرب ما یتغذى به او یداوی به فعلیہ القضاء والکفارہ، کہ جو شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں بھی ہم بستری کرے، تو اس شخص کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص جان بوجھ کر کھا لے اور پی لے، تو اس شخص کے اوپر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے رمضان کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا اسی طریقے سے جو ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ کفارہ جب کسی کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے تو کفارہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اگر جان بوجھ کر کے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں قضا تو کرنا ہے ہی، اس میں تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں، لیکن قضا کے علاوہ کفارہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اگر غلام یا باندی نہ ملے، جیسا کہ آج کل کا دور ہے کہ آج کل کے دور میں غلام یا باندی کہاں سے ملے گی، آدمی کہاں سے خریدے گا، تو علماء کرام فقہاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے اس طریقے سے رکھیں کہ اس میں نہ عید کا دن ہو، نہ ایام تشریق کے دن ہو، نہ عید الاضحیٰ ہو، مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک روزہ بھی جو ہے اس میں بیچ میں توڑ دیا، ناغا کر دیا، تو دوبارہ اس کو روزے رکھنا پڑیں گے، 2 مہینے کے روزے اس کو مسلسل دوبارہ رکھنا پڑیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی عذر سماوی ہو، یعنی شرعی عذر ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کے اوپر جو ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اب وہ عورت 2 مہینے کے روزے رکھ رہی ہے، یا کوئی شخص جو ہے جس کو شرعی عذر جو ہے لاحق ہو گیا، روزے رکھ رہا ہے، درمیان میں جو ہے اس کو عذر سماوی پیش آ گیا، عذر جو ہے پیش آ گیا، تو اب جو ہے وہ شخص جو ہے مسلسل روزے نہ رکھ کے جیسی اس کی بیماری اچھی ہو جائے یا عورت کی جو ہے ماہواری ختم ہو جائے تو اس سے آگے جو ہے روزہ رکھتی رہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ چھوٹ دی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا بیماری آئی ہے، اس کے لیے مسلسل ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہ رکھ سکتے ہو تو اب کیا کرے؟ تیسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت میں کھانا کھلائے، اور پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، ہاف پلیٹ نہ کھلائے بلکہ فل پلیٹ کھلائے۔ آدھا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ گے تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ ایک دن میں 60 مسکینوں کو دونوں وقت میں کھانا کھلائے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے 60 مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا چھوٹ دی گئی ہے، چھوٹ یہ دی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے 60 دنوں تک ایک مسکین کو دونوں وقت میں کھانا کھلائے، اور یہ سب سے زیادہ سہولت والی صورت ہے کہ کفارہ جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ میں اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یعنی جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا اور کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارے کے معنی آتے ہیں گناہوں کو دھلنے والی چیز، یا مٹانے والی چیز، یا چھپانے والی چیز۔ اب چونکہ انسان جب کفارہ ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہوں کے اوپر جو ہے نا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اگر اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اگر بندہ ان کو کر لے، ان کا ارتکاب کر لے، گناہ کر لے، تو شریعت کی طرف سے جو ہے نا اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور مختلف یعنی گناہوں کی وجہ سے جو ہے مختلف کفارے بتائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔